بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی دنیا میں کچھ ذائقے ایسے ہوتے ہیں جو صرف پلیٹ نہیں بھرتے بلکہ دل کو بھی سکون دیتے ہیں۔ پکوڑا کڑی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ وہ ڈش ہے جس کی خوشبو صحن میں پھیلتے ہی بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ پکوڑا کڑی صرف ایک سالن نہیں، یہ روایت ہے، یہ محبت ہے، یہ اپنوں کو ایک دسترخوان پر جمع کرنے کا بہانہ ہے۔ گرم گرم چاول کے ساتھ یا گرم گرم تندوری روٹی کے ساتھ جب یہ کڑی ملتی ہے تو نہ موسم دیکھنا پڑتا ہے نہ وقت، بس دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دیسی کچن کی جان، پکوڑا کڑی، خوشبو اور ذائقے کا ایسا سفر جو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ناظرین، ایسی کون سی ٹپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ اپنی پکوڑا کڑی کو یادگار بنا سکتے ہیں؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں پکوڑا کڑی کی ریسیپی۔ اس کے ساتھ ہی جس دوست نے ابھی تک فجر ولاگز کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ایک کپ بیسن لیں۔ بیسن کو اچھی طریقے سے چھان لیں۔ بیسن کم سے کم ڈالیں۔ میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم لیا ہے۔ ابھی اس میں نے لسی ڈال دی ہے، تھوڑی تھوڑی لسی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس دہی ہے تو آپ دہی کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیں اور ترش دہی لے کر اس کے ساتھ آپ نے اس کی ڈو بنا لینی ہے۔ لسی اور دہی جتنی ترش ہوگی اتنا ہی ذائقے میں بہت دل فریب ہوگا۔ دہی یا لسی اس میں زیادہ جائے گی۔ پکوڑا کڑی کی جو سب سے اہم اس میں ٹپس ہے کہ بیسن کم سے کم یوز کریں اور دہی یا جو لسی ہے وہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ یوز کریں، اور اس کے علاوہ اس میں پانی زیادہ جائے گا۔ میں نے تقریباً 2 سے 2.5 لیٹر پانی اس میں ڈال دیا ہے اور کچھ پانی میں بعد میں ڈالوں گا۔ پانی اگر زیادہ ہوگا تو کڑی اچھی طریقے سے پکے گی۔ کڑی نام ہے کڑ کڑ کے پکنے کا، جتنی زیادہ کڑی پکے گی اتنا زیادہ اچھا ذائقہ آئے گا۔ یہ میں نے ایک پتیلا لے لیا، اس میں 1/2 کپ آئل ڈال دیا۔ یہ ایک درمیانے سائز کا پیاز میں نے کاٹ کے اس میں ڈال لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کڑی پتہ جائے گا۔ کڑی پتہ آپ سکپ نہیں کر سکتے، کڑی پتہ کڑی کی جان ہے۔ 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ سبز مرچ 2 ٹیبل سپون میں نے کاٹ کے ڈال دی ہے۔ یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس مرچ زیادہ تیکھی ہے تو وہ آپ صرف 1 ٹیبل سپون ڈالیں۔ اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے ہلدی جائے گی، ہلدی کچھ مقدار سے زیادہ جائے گی۔ 1 ٹیبل سپون میں نے لال مرچ پاؤڈر ڈال دیا ہے اور 1 ٹیبل سپون میں نے خشک دھنیا پاؤڈر اور نمک حسب ذائقہ ڈال دیا ہے۔ یہ ابھی مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ ابھی جو ہم نے بیسن کے اندر لسی ڈال کے جو اس کا ایک محلول بنا لیا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے، اور اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ اگر اس کا کلر ٹھیک ہے تو صحیح، نہیں تو اس میں بعد میں بھی ہم ہلدی شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑی غلطی کچھ لوگوں سے یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دہی یا جو لسی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ میں نے اور اس میں پانی ڈال لیا ہے۔ پانی اس میں زیادہ سے زیادہ جائے گا۔ پانی اگر زیادہ ہوگا تو کڑی زیادہ دیر تک کڑے گی، پکے گی۔ اس میں آپ نے بوائل آنے تک مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے جب تک اس کا اچھے سے بوائل نہیں آ جاتا۔ یہ میں نے کلر میں تھوڑا سا فرق تھا، میں نے اور ہلدی ڈال دی ہے۔
آپ بھی کلر کے حساب سے ہلدی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. کچھ ہلدی ہوتی ہے جو زیادہ کلر دیتی ہے اور کچھ ہلدی ایسی ہوتی ہے کہ جو کلر بہت کم دیتی ہے. بوائل آنے تک چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں. یہ تقریباً 8 سے 10 منٹ کا پروسیس ہوگا. اگر آپ نے اس کو بوائل آنے سے پہلے ایسے ہی چھوڑ دیا تو ایک تو یہ دہی آپ نے جو اس میں ڈالی ہے یہ لسی وہ پھٹ جائے گی. ابھی دیکھیں اس میں ابھی اچھی طریقے سے بوائل آ چکا ہے. ابھی ہم اس کو میڈیم آنچ پہ چھوڑ دیں گے اور یہ تقریباً 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے 30 منٹ 40 منٹ تک اس کو ہم نے پکانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 4-5 منٹ کے بعد اس میں ہلکا سا چمچ بھی ہلاتے رہنا ہے تاکہ کڑھی ہماری اچھی طریقے سے تیار ہو جائے. اگر یہ سٹیپ آپ نے اچھی طریقے سے کر لیا تو سمجھ جائیں کہ آپ کی کڑھی بہت مزیدار ہونے والی ہے. ایک باؤل میں نے 1.5 کپ بیسن لے لیا ہے. اس میں ساتھ ساتھ پانی ملاتے جائیں اور اچھے سے اس کو مکس کرتے رہیں تاکہ اس کی جو ڈو ہے وہ اچھی طریقے سے تیار ہو جائے. یہ اس کی جو ڈو ہے جتنی اچھی تیار ہوگی پکوڑے آپ کے اتنے ہی زیادہ کرسپی بنیں گے اور بہت ہی مزے کے پکوڑے بنیں گے. اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے بالکل یہ فلفی فلفی بن جائے. ابھی ہم اس میں 1 ٹیبل سپون چلی فلیکس 1 ٹیبل سپون خشک دھنیا پاؤڈر اور نمک اس میں ذائقہ ملا دیا ہے اور یہ مسالے بیسن کے اندر ہی ملا کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینے ہیں. ایک چھوٹا سا آلو چھوٹے سائز میں کاٹ کے اور ایک پیاز درمیانہ سا کاٹ کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے مکس کر دیا ہے. سبزیاں اس میں کم سے کم جائیں گی. یہ جو میں نے مسالے ڈالے ہیں اس میں آپ اور بھی مسالے ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈال دیا تھا 1/2 ٹی اسپون. ایسے پکوڑے ایک تو نرم بنتے ہیں پھول جاتے ہیں اور دوسرے یہ کرسپی بنتے ہیں. دیکھیں آئل گرم تھا فوراً یہ پکوڑے اوپر آ چکے ہیں. پکوڑوں کو میں 2 مرلوں میں پکاتا ہوں. آپ چاہیں تو 1 مرلے میں بھی پکا سکتے ہیں. پہلے اس کو میں ہاف کوک کرتا ہوں. ہاف کوک کر کے نکالوں گا. اس کے بعد دوبارہ پھر ان کو میں اس کے اندر ڈال کے پکا لوں گا. اس سے یہ پکوڑے کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہ زیادہ کرسپی بھی بنتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ ایک ہی دفعہ اس کو فل کوک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک دفعہ میرے طریقے سے اس کو آپ کوک کریں گے تو آپ کو کچھ بہتر لگے گا. یہ دیکھ لیں دوبارہ پھر میں ان کو مزید کوک کرنے کے لیے ڈال دیا اس میں. دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آ چکا ہے پکوڑوں کے اوپر. ابھی ہم اس کو نکالیں گے. ماشاءاللہ بہت ہی کرسپی اور نرم پکوڑے تیار ہو چکے ہیں. ایک الگ سے فرائی پین میں میں نے آئل ڈال دیا تھا تڑکا لگانے کے لیے. اچھا ابھی اس میں آئل جو آپ نے ڈالنا ہے یہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے. تڑکے میں آئل تھوڑا سا زیادہ جائے گا. کڑی پتے میں نے ڈال دیے ہیں. اس کے علاوہ میں نے لال مرچ یہ میں نے بڑی مرچ ڈالی ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس چھوٹی گول مرچ وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں نے ثابت زیرہ اس میں 1 چمچ ڈال دیا ہے اور 4-5 جوے لہسن کے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے میں نے ڈالی ہیں.
یہ اس کا میں الگ سے ایک تڑکا تیار کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری کڑی ہے وہ بھی ابھی تقریباً تیار ہونے والی ہے۔ اس کو تقریباً 1 گھنٹہ اور 30-40 منٹ ہو چکے ہیں۔ یہ کڑی ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ ابھی ہم اس میں پکوڑے شامل کر دیں گے، چولہا بند کریں گے اور پکوڑے اس میں ہم نے شامل کر دینے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے پکوڑوں کا۔ تڑکا جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا وہ بھی ابھی تیار ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے تڑکا۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر اور کتنی پیاری خوشبو، سبحان اللہ۔ پکوڑا کڑی پک کر تیار ہو چکی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر اور بہت ہی پیاری خوشبو ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کڑی بھی اسی طرح ایک یادگار کڑی بن جائے تو چند ٹپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوں گے۔ اس میں ایک تو بیسن آپ کم سے کم استعمال کریں۔ دہی یا لسی جو آپ اس میں ڈال رہے ہیں وہ آپ زیادہ مقدار میں ڈالیں، اور دوسرا وہ ترش ہو۔ تیسرا، اس میں پانی آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ کڑی دیر تک پکے۔ کڑی پکوڑا صرف ایک ذائقہ نہیں، یہ محبت کی وہ خوشبو ہے جو ہر گھر کو اپنوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ ہر پلیٹ میں بچپن کی یادیں، اپنوں کا ساتھ اور دل کو سکون دینے والا ذائقہ چھپا ہے۔ یہی ہے اصل دیسی کچن، یہی ہے اصل زندگی کا مزہ، پکوڑا کڑی۔ اگر آپ کو بھی پکوڑا کڑی کی یہ ریسیپی اور اس کی خوشبو بھا گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی خوشبو اور ذائقہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔